ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله وثالثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق بالذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفر لهما أتعداني أن أكفر وقد خلت القرون من قبلي أفضلين. اس کی عظمتوں کو سمجھو، اس کی رفتوں کو سمجھو، اس کی ارزشوں کو سمجھو، اس کی بلندیوں کو سمجھو. اور کبھی کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. عزیزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں پطرس کے ایک واقعے کے ذریعے سے امام حسین کے ایک اہم پیغام، ایک اہم میسج کی طرف اشارہ کیا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں اور جو روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں ہم ان پر غور و فکر نہیں کرتے جتنا غور و فکر کا وہ ہم سے تقاضا کرتے ہیں. تو ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ان کے اندر معنویت کیا ہے اور ان کے اندر جو مفاہیم کا ایک جہان آباد ہے اس جہان کی حکمتیں کیا ہیں، اس جہان کی مصلحتیں کیا ہیں. تو ایسے ہی یہ حسین و منی وانا من الحسین اتنی معروف ترین حدیث پیغمبر اسلام کی کہ ہزاروں بار آپ نے سنا اور ہزاروں بار اس پر تقریریں سنی، ہزاروں بار یہ آپ کے ذہن کے صفحے پر ابھرتی ہے اور ہزاروں بار آپ کے ذہن پہ آتی ہے، آپ اسے دہراتے ہیں. مگر اس کے تعلق سے اکثر لوگ کہتے ہیں جو معترضین ہیں کہ اس میں ایک بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کے نبی نے اس میں ارشاد فرمایا کہ حسین و منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین اور میں حسین سے ہوں. تو پہلی منزل تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین رسول ثقلین سے ہیں، حسین خاتم النبیین سے ہیں، حسین افضل المرسلین سے ہیں. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین سے رسول کیسے ہو سکتے ہیں. توجہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر خرد، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے ذریعے سے متعارف ہوتا ہے. اس کا انٹروڈکشن، اس کا تعارف ہم اس کے بڑے کے ذریعے سے کراتے ہیں. لہٰذا یہ نواسۂ رسول ہیں. تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہیں، جو کہ خاتم النبیین ہیں، افضل المرسلین ہیں اور جن کے سر پر پروردگار نے مرسلین کی سرداری کا تاج رکھا ہے.
جو مرسلین کے سردار ہیں وہ کس طرح سے حسین سے ہو سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم اس بات کو ایک تفصیل کے ذریعے سے بیان کروں تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان تک بھی میری بات پہنچ جائے کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ جب گفتگو کرتا ہوں تو بزرگوں سے زیادہ میری توجہ کا مرکز یہ چھوٹے اور معصوم بچے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں. کیونکہ بزرگوں کو تو الحمدللہ ساری باتیں معلوم ہیں, اہل علم ہیں, اہل نظر ہیں. ہمیں جو تربیت کرنا ہے وہ اپنی آنے والی نسل کی کرنا ہے. تو صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ گفتگو کا قاعدہ آغاز ہو سکے. آگے تشریف لے تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو. آگے تھوڑے تھوڑے سب لوگ آگے آ جائیں گے تاکہ بعد میں زحمت نہ ہو لوگوں کو. ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیں. آجائے بیٹا بھی جو آپ لوگ پیچھے بیٹھے ذرا سے آگے جگہ ہے اور بلند ترین صلوات ایک بار پیچھے پڑھیں, تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین. اعتراض یہ ہے ایک طبقے کو کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہو سکتے ہیں. تو عزیزان محترم اس کے لیے میں ایک تمثیل پیش کرنا چاہتا تھا اور وہ یہ کہ دنیا کے کسی بھی ادب کا آپ مطالعہ کیجیے, دنیا کے کسی بھی لٹریچر کو آپ پڑھیں گے تو جو بڑے بڑے قلمکار ہیں, جو بڑے بڑے تخلیق کار ہیں اور جو اہم ترین رائٹرز ہیں, آپ کسی کا بھی نام اٹھا کے دیکھ لیجئے, اگر وہ آج ہمارے درمیان زندہ ہیں تو وہ اپنے کسی نہ کسی تخلیقی فن پارے کی وجہ سے زندہ ہیں. مثلا مرزا غالب کا نام آپ نے سنا ہوگا اور مرشد آباد کو شاید نہیں آ سکے تھے مگر کلکتے تک وہ آئے تھے. تاریخ میں ہے کہ مرزا غالب کلکتے آئے تھے اور بڑا تفصیلی ذکر ہے ان کے کلکتے آمد کا. تو غالب آج اردو ادب کا غالب ترین شاعر ہے, سب سے نمایاں اور سب سے اہم اور سب سے بڑا شاعر آج مرزا غالب ہے. لیکن مرزا غالب آج ہمارے درمیان زندہ ہے تو کیوں؟ ہمارے ذہنوں میں موجود ایک کلیے کو انہوں نے باطل قرار دے دیا, اور وہ کلیہ کیا ہے کہ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو نام چلتا ہے, نسل چلتی ہے, وہ اولاد نرینہ سے چلتی ہے. یعنی اگر ہمارا بیٹا ہے تو ہمارا نام باقی رہے گا, اور اگر ہمارے بیٹا نہیں ہوا کسی وجہ سے تو ہمارا نام بعد میں باقی نہیں رہے گا, ہماری نسل نہیں چلے گی. لیکن اہل علم اہل ادب اسے تسلیم نہیں کرتے کہ بیٹوں سے نام باقی رہتا ہے. ہم نے ایسے ایسے بیٹے بھی دیکھے ہیں کہ جو باپ کی زندگی ہی میں اولاد باپ کے لیے سبب ذلت بن جاتی ہے. توجہ ہے. اور ایسے لامرد لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ان کے اعمال ان کے مرنے کے بعد انہیں عزتیں دلاتے ہیں. تو ایسے ہی اہل علم کا اپنا انداز ہے سوچنے کا, اپنا نظریہ ہے, کیونکہ علم والوں کی سوچ دنیا والوں کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے. توجہ رہے. وہ کس طرح سے شیخ محمد ابراہیم ذوق جو غالب کے ہمسر ہیں کہتے ہیں کہ رہتا قلم سے نام قیامت تلک ہے ذوق, اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت. اگر ابھی ہم آپ سے پوچھیں آپ کے والد کا نام کیا ہے, آپ ضرور بتا دیں گے. پھر دادا کا نام پوچھے بتا دیں گے, پھر پردادا کا نام پوچھے بتا دیں گے. اس کے اوپر جب پوچھنا شروع کریں گے تو سانسیں اکھڑنے لگیں گی. پھر آپ کو اپنے اوپر والے بزرگوں کے نام یاد نہیں ہوں گے, ایک منزل پہ آ کے آپ ٹھہر جائیں گے. تو رہتا قلم سے نام قیامت تلک ہے ذوق, اولاد سے تو بس یہی 2 پشت 4 پشت. تو کتنی بڑی سچائی ہے دیکھیے جسے شیخ محمد ابراہیم ذوق نے بیان کیا. اور اب اس کا اطلاق ہوتا ہے مرزا غالب پر. مرزا غالب کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹے دیے مگر 7 مر گئے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اولاد سے نام نہیں چلتا, اولاد سے نام باقی نہیں رہتا. اس کلیے کو باطل کر رہا ہوں, توجہ فرمائیے گا کہ 7 بیٹے اللہ نے دیے, 7 مر گئے. پھر انہی نے اپنے بھتیجے عارف کو گود لیا
18 سال کی عمر میں عارف بھی مر گیا. اب آپ مجھے بتائیے جو بچے پیدا ہوئے سب مر گئے, بھتیجا گود لیا وہ بھی مر گیا, مگر غالب آج بھی زندہ ہے. توجہ چاہتا ہوں, غالب آج بھی زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اپنے فن پارے کی وجہ سے غالب نے ایسی شاندار اردو شاعری کی روایت قائم کی اپنی غزلوں کے ذریعے سے کہ آج غالب اپنی غزلوں کی وجہ سے زندہ ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہر فنکار اپنی تخلیق سے زندہ رہتا ہے. یا مان لیجئے محرم کا زمانہ ہے, اذا کا زمانہ ہے, جیسے ہی آغاز ہوا ایام اذا کا, ویسے ہی آپ نے اپنے بزرگوں کے شاعری کے بستے نکالے, بیاضیں نکالی, اور انیس و دبیر کو پڑھا جانے لگا. انیس و دبیر کے مرثیے 150-200 سال پہلے جو کہے تھے انہوں نے 150-200 سال پہلے کہے مرثیے آج آپ پڑھ رہے ہیں. تو آج انیس و دبیر کیوں زندہ ہیں؟ اپنے مرثیوں کی وجہ سے زندہ ہیں. ورنہ نہ جانے انیس کے زمانے میں کتنے اہل ثروت, کتنے دولت مند آئے اور نظر خاک ہو گئے. نہ جانے کتنے مرزا دبیر کے زمانے میں لوگ رہے, لوگ انہیں کوئی پہچان بھی نہیں لایا, مگر انیس زندہ ہے, دبیر زندہ ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے شاہکار مرثیے کہے. پنڈت دیا شنکر نسیم گلزار نسیم کے عنوان سے ایک خوبصورت مثنوی لکھی جو آج ہمارے اردو ادب کا شاہکار ہے, نصاب کا حصہ ہے, کورس میں پڑھائی جاتی ہے. تو پنڈت دیا شنکر نسیم کیوں زندہ ہیں؟ مثنوی کی وجہ سے. گلزار نسیم لکھی, لکھنؤ کے مکمل حالات, لکھنؤ کی تہذیب, لکھنؤ کی ثقافت, لکھنؤ کے ملبوسات, لکھنؤ کا طرز گفتگو, ہر شے گویا انہوں نے ایک مثنوی میں پیش کر دی. تو آج وہ اپنی مثنوی کی وجہ سے زندہ ہیں. یا امراؤ جان ادا کا مصنف مرزا محمد ہادی رسوا آج کیوں زندہ ہے؟ اپنے ناول امراؤ جان ادا کی وجہ سے. جبکہ یقین جانیے یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہے مرزا محمد ہادی رسوا جنہی نے ایک سنی عالم دین کی کتاب تحفہ اثنا شری, محدث دہلوی کی کتاب, عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب کا عالمانہ جواب دیا جو شیعت پر انہوں نے اعتراضات کیے تھے, تحفہ ثنیہ کے نام سے. اور وہ 18 جلدوں میں کلا سائز کی کتاب لائبریری میں دیمک کی نظر ہو گئی. آج اس کتاب کا کوئی نسخہ بھی موجود نہیں ہے. لیکن آج اگر مرزا محمد ہادی رسوا زندہ ہیں تو اپنی ناول کی وجہ سے زندہ ہیں, امراؤ جان ادا کی وجہ سے زندہ ہیں. یا شیکسپیئر کو لے لیجیے آپ شیکسپیئر کو کیوں جانتے ہیں آج؟ اس کے ڈراموں کی وجہ سے. اس نے ایسے تاریخی ڈرامے لکھے کہ وہ ہمارے دلوں پر نقش ہو گئے. ملٹن سے آپ کیوں واقف ہیں؟ اس کی شاعری کی وجہ سے. کبیر داس آج کیوں زندہ ہیں؟ اپنے دوہوں کی وجہ سے. یا فردوسی کا نام آج سارے زمانے میں کیوں زندہ ہے؟ شاہ نامے کی وجہ سے, اپنا تاریخی شاہکار چھوڑا. عمر خیام آج زمانے میں کیوں زندہ ہیں؟ اپنی رباعیوں کی وجہ سے. آج زمانے میں حافظ کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے؟ ان کی فارسی شاعری کی وجہ سے. عربی میں امراء القیس کو آج زمانہ کیوں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے؟ برسوں کی بات ہو گئی, کب کا ان کا پیکر جسم رزق خاک بن گیا, مگر وہ زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ اپنی شاعری کی وجہ سے. عربی شاعری, معیاری شاعری. توجہ ہے. تو معلوم ہوا کہ آج دنیا کے جتنے بھی تخلیق کار ہیں, جتنے بھی فنکار ہیں, یہ کیوں زندہ ہیں؟ اپنے فن پاروں کی وجہ سے, اپنی کتابوں کی وجہ سے, اپنی بکس کی وجہ سے. توجہ ہے. اب آئیے میں جو عرض کر رہا تھا کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہیں, ہم ابھی اپنے سبجیکٹ کی طرف آ رہے ہیں. پوری توجہ چاہتا ہوں کہ حسین سے رسول کس طرح سے ہیں. تو یہ سارے تخلیق کار, اب آئیے میرے ساتھ تصورات کی دنیا میں, خیالات کی دنیا میں. یہ تصور کر لیجئے کہ ایک لائبریری ہے بہت شاندار, اور اس لائبریری میں ان سارے لوگوں کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن کا بھی میں نے ذکر کیا ہے, اور وہ کتابیں پرنٹ نہیں ہیں, ابھی پبلش نہیں ہوئی ہیں. وہ ان کے قلمی نسخے ہیں, ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے نسخے ہیں جو اس لائبریری کے اندر رکھے ہوئے ہیں. ابھی لوگوں تک کتابیں پہنچی نہیں ہیں, ابھی
ابھی اوریجنل مسودے ہیں جو لائبریری کے اندر رکھے ہوئے ہیں، اچانک اس لائبریری میں آگ لگ گئی۔ تصور شرط ہے، تمثیل دے رہا ہوں کہ سارے قلمکاروں کی جن کا ذکر کیا ہے سب کے اصلی مسودے ہاتھ کے لکھے ہوئے قلمی نسخے ایک لائبریری میں رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں آگ لگ گئی۔ اب جو آگ لگی تو جیسے ہی آگ لگی لوگ باہر آئے، آگ کی روشنی دیکھ کر، لپٹیں دیکھ کر لائبریری میں آگ لگ گئی، کتاب خانہ چل رہا ہے، ایک ہجوم جمع ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مجتمع ہیں اور سب کفے افسوس مل رہے ہیں کہ لائبریری چل رہی ہے، قیمتی اثاثہ چل رہا ہے، بڑی اہم ترین کتابیں اس کے اندر ہیں، اگر اس آگ کو نہ بجھایا گیا تو یہ آگ کچھ لمحوں میں ساری کتابوں کو جلا کے خاکستر کر دے گی۔ لیکن عزیزان محترم، انصاف سے بتائیے کہ سب باہر کھڑے ہو کر کفے افسوس ملتے رہے اور کوئی بچانے کی تدبیر نہ کرے ان کتابوں کو، تو کیا وہ کتابیں بچیں گی؟ سب جل کر خاک ہو جائیں گی۔ اب عزیزان محترم ایک ہجوم کھڑا ہوا ہے، لائبریری چل رہی ہے، اسی میں اس ہجوم میں سے ایک نوجوان نکلا اور اس نے کہا میں ان کتابوں کو جلنے نہیں دوں گا، میں اس علمی اثاثے کو لٹنے نہیں دوں گا، میں اس قیمتی اثاثے کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اور اپنی جان کی بازی لگا کر وہ اس جلتی ہوئی آگ میں پھانک پڑا، وہ اس جلتی ہوئی آگ میں کود پڑا، اور اس کے بعد وہ اندر گیا، اس نے سارے مسودوں کو سمیٹا، انیس کے مرثیے بھی لیے، شیکسپیئر کے ڈرامے بھی لیے، ملٹن کی شاعری بھی لی، امراؤ اور جاناتان نویل کو بھی اٹھایا، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی بھی اٹھائی، یہ ساری کتابیں سمیٹ کر اپنے دامن میں بھر کر باہر آ گیا۔ اور اب جو باہر آیا لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ بڑا اچھا کام انجام دیا، ساری کتابیں بچ گئیں، سب کچھ لے آیا۔ لیکن انصاف کے ساتھ بتائیے اب میر انیس اپنے مرثیوں کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے جس نے انیس کے مرثیوں کو جلنے سے بچایا؟ اب مرزا غالب اپنی غزلوں کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے؟ اب شیکسپیئر اپنے ڈراموں کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے؟ اب ملٹن اپنی شاعری کی وجہ سے زندہ ہے یا اس نوجوان کی وجہ سے؟ ہر ذی علم، ہر ذی شعور، ہر ذی فہم، ہر ذی ادراک انسان کہے گا کہ یہ سارے فنکار اس نوجوان کی وجہ سے زندہ ہیں جنہی نے ان کے نان پبلش ورک کو چلنے سے بچا لیا، اور یہ پبلش ہو کر اب ساری دنیا میں جائے گا اور یہ لوگ ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ اس نوجوان کی وجہ سے یہ سارے فنکار اب زندہ ہیں۔ عزیزان محترم، یہی معاملہ تھا، 10 محرم تھی، 61 ہجری تھی، کربلا کا میدان تھا، یزیدیت کی آگ چل رہی تھی، کتب خانہ اسلامی یزیدیت کی آگ کے حصار میں تھا، جس میں آدم کی نبوت بھی تھی، نوح کی نبوت بھی تھی، ابراہیم کی نبوت بھی تھی، اسماعیل کی نبوت بھی تھی، اسحاق کی نبوت بھی تھی، شموئیل کی نبوت بھی تھی، موسیٰ کی نبوت بھی تھی، عیسیٰ کی نبوت بھی تھی، مصطفیٰ کی نبوت بھی تھی، مرتضیٰ کی امامت بھی تھی۔ یہ 1,24,000 پیغمبریاں، ان کی ساری وراثتیں، سب کچھ اس لائبریری کے اندر موجود تھا جو کربلا کے میدان میں یزیدیت کی آگ کے حصار میں آ گئی تھی۔ حسین ابن علی نے اپنے لہو کی بازی لگا کر اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ یزیدیت کی اس آگ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا اور آدم کی نبوت بھی بچا لی، ابراہیم کی نبوت بھی بچا لی، عیسیٰ کی نبوت بھی بچا لی، موسیٰ کی نبوت بھی بچا لی، مصطفیٰ کی رسالت بھی بچا لی۔ اب صرف محمد مصطفیٰ حسین سے نہیں ہے، اب آدم بھی حسین سے ہے، نوح بھی حسین سے ہے، عیسیٰ بھی حسین سے ہے، موسیٰ بھی حسین سے ہے، یہ ساری نبوتیں میرے حسین سے ہیں۔ صلوات پڑھ رہے محمد والے محمد۔ یہ ساری نبوتیں اب حسین ابن علی کی وجہ سے ہیں۔ حسین آپ نے رکھا بھرم رسالت کا، حسین آپ نے رکھا بھرم رسالت کا، جہاں میں مصر نہیں آپ کی عبادت کا، ہوا ہے ایسا اثر
ہستی کے ناخدا ہیں حسین، دل رسول ہیں، اسلام کی بقا ہے حسین، وقار سجدہ پیغمبر خدا ہے حسین، یزیدیت کے لیے موت کی سزا ہے حسین۔ حسین کیا ہے یہ ہم جیسا کوئی کیا جانے، حسین کو تو نبی جانے یا خدا جانے۔ صلوات پر دے محمد و آل محمد۔ توجہ ہے نظران محترم، تو یہ ہے امام حسین جو امامت کا حقیقی تصور ہے، اس کی تعبیر کا نام ہے حسین ابن علی۔ اب جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سامنے کی چیزیں ہوتی ہیں لیکن غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے۔ ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا راہب کا واقعہ کہ امام حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کیے۔ اہل علم کا مجمع ہے، راہب کو 7 بیٹے عطا کیے امام حسین نے۔ اس پر بہت سے لوگ اعتراض کرنے والے مل جاتے ہیں، مناقب امام حسین پر اور فضائل اہل بیت علیہ السلام پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اعتراضات بھی ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حسین نے راہب کو 7 بیٹے عطا کر دیے؟ کیوں ممکن نہیں ہے؟ وجہ سنیے گا، توجہ چاہتا ہوں کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے جب عطا نہیں کیے، نبی موجود تھے، تو یہ کیسے عطا کر دیں گے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اور نانا اور نواسے کی فکر میں اختلاف ہے، نانا نہیں دے رہے، نواسا دے رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اعتراض، راہب تو کہتے ہی اسے ہیں جس کی شادی نہ ہو، جو ترک دنیا کر چکا ہو، تو اسے بیٹے کیوں عطا کیے جائیں گے؟ جس کے بیوی نہ ہو تو بچے کہاں سے آئیں گے؟ توجہ ہے نا؟ آپ دیکھیں دشمنان اہل بیت بھی خوب خوب کو چلاتے نکال کر، لیکن ہم اہل بیت کے وکیل بھی موجود رہتے ہیں ڈیفینس کرنے کے لیے، مگر ہم ڈیفینس اپنے علم سے نہیں کرتے، اپنی عقل سے نہیں کرتے، ہم ڈیفینس کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے، جسے کہا جاتا ہے قرآن مجید۔ توجہ چاہتا ہوں، تو آئیے قرآن ڈیفینس میں آئے گا ان کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ہیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم، قرآن اور اہل بیت۔ اگر اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن سے جا کے سمجھو، اگر قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آ جاؤ۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ مجھے اس مرحلے پر ایک شخص یاد آ گیا جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور آیا اور کہنے لگا آ کر کہ فرزند رسول، ہماری سمجھ میں آپ کے جد کی ایک حدیث نہیں آئی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ کون سی حدیث ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئی؟ کہ وہ آپ کے جد نے ارشاد فرمایا اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیان والا بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہمارے کل کے کل محمد ہیں۔ تو میرے امام نے فرمایا کہ اس میں نہ سمجھ میں آنے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو واضح ہے، صاف ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آئی تمہارے؟ کہنے لگا فرزند رسول، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے جب کہہ رہے سارے محمد ہیں لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے۔ تو امام نے پوچھا حقیقت کیا ہے؟ کہ حقیقت یہ ہے کہ پہلے کا نام ہے علی، دوسرے ہیں حسن، تیسرے حسین، چوتھے زین العابدین، اور آپ محمد باقر، آپ کے بعد جعفر صادق۔ تو اس طرح سے سب کے نام الگ الگ ہیں اور آپ کے جد کہہ رہے ہیں کہ ہم سب کے سب محمد ہیں۔ توجہ رہے، میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے دروازے پہ آئیے، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو پھر قرآن سے جا کے سمجھیے گا۔ اب مسئلہ تھا اہل بیت کا، اس نے شک کس پر کیا تھا؟ اہل بیت پر، کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ کس طرح سے سارے کے سارے محمد ہیں۔ تو امام نے قرآن کا سہارا لیا اور ارشاد فرمایا جاؤ قرآن مجید لے کر آؤ، کیونکہ مسئلہ اہل بیت کا ہے، تو قرآن لے کر آؤ۔ اب وہ قرآن لینے گیا، قرآن لے کر آیا، امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
جب اماموں کے نام آیا کریں بلند ترین صلوات پڑھا کریں. تو امام نے فرمایا کہ قرآن لے آئے تو فرزند رسول لے آیا کہ کھولو قرآن, پوری توجہ سے آنے محترمہ آخری آدمی تک کہ کھولو قرآن. اس نے قرآن کھولا. میرے امام نے پوچھا بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہنے لگا سورہ الحمد. امام نے فرمایا قرآن بند کرو. اس نے قرآن بند کر دیا. امام فرماتے پھر کھولو قرآن. اس نے پھر قرآن کھولا. امام نے پوچھا بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ سورہ انعام. امام نے کہا بند کرو قرآن. اس نے بند کر دیا. امام فرماتے پھر کھولو قرآن. اس نے پھر کھولا قرآن. امام پوچھتے اب بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہ سورہ یوسف ہے. امام نے فرمایا بند کرو قرآن. اس نے بند کیا قرآن. امام کہتے پھر کھولو قرآن. اس نے پھر کھولا قرآن. امام نے پوچھا بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہنے لگا سورہ الرحمن ہے میری نگاہوں کے سامنے. کہ بند کرو قرآن. اس نے پھر بند کیا. امام فرماتے پھر کھولو قرآن. اس نے پھر کھولا قرآن. امام پوچھتے اب بتا تیری نگاہوں کے سامنے کیا ہے؟ کہنے لگا سورہ کوثر ہے میری نگاہوں کے سامنے. امام نے کہا بند کرو قرآن. اس نے بند کیا قرآن. امام نے کہا بتا تیرے ہاتھ پر کیا ہے؟ توجہ. امام کہتے بتا تیرے ہاتھ پر کیا ہے؟ کہنے لگا فرزند رسول میرے ہاتھ پر قرآن ہے. امام نے کہا یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں سورہ الحمد ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ہاتھ پر سورہ انعام ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں سورہ یوسف ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں سورہ کوثر ہے؟ کہ فرزند رسول جب کھول رہا تھا الگ الگ سورے آ رہے تھے, الگ الگ بتا رہا تھا, جب سارے اکٹھا ہو گئے تو یہ قرآن کہہ جائے گا نا. بس میرے امام نے فرمایا اسی طرح سے جب ہم بکھرتے ہیں تو کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے, کوئی زین العابدین ہے, کوئی محمد باقر ہے, کوئی جعفر صادق ہے. جب اکٹھا ہوتے سب محمد ہیں. صلوات بولے محمد علیہ. جب یکجا ہوئے تو محمد ہیں, اور جب پھیلتے ہیں تو سب کی اپنی اپنی شناخت ہے. کوئی علی ہے, کوئی حسن ہے, کوئی حسین ہے. توجہ چاہتا ہوں زان محترم, مجھے اس مرحلے پر اللہ محسن نقوی شہید یاد آ گئے کہ سب محمد ہیں. خالق نے کچھ اس طرح, اور جس کا آخری آدمی تک جہاں تک بھی میری آواز ہے دیکھیں, اللہ محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ خالق نے کچھ اس طرح اتارے ہیں محمد. خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. خالق نے کچھ اس طرح سوارے ہیں محمد. ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے تو کے سارے ہیں محمد, پیغام کسے تو کے سارے ہیں محمد. تو یہ سارے محمد ہیں. جب یکجا ہوتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اعتراض یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے راہب کو بیٹے نہیں دیے تو امام حسین نے کیسے؟ میں نے کل عرض کیا تھا جو لوگ کل موجود تھے ان کے ذہن میں میری گفتگو ہوگی, جو نہیں تھے مجالس یوٹیوب چینل پر آئیں گی, بعد میں دیکھ لیجئے گا کہ امام حسین کا جو رحم و کرم کا یہ دروازہ ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں, یہ ساری کائنات کے لیے ہے. ساری انسانیت فیضیاب ہو رہی ہے. میں نے کل اہل حنود کی مثالیں بھی دی تھی کہ کس طرح سے انہیں اس دروازے سے فیض پہنچ رہا ہے. اور اب آج راہب پہ گفتگو ہو رہی ہے تو میں عرض کر دوں کہ راہب مسلمان نہیں تھا, اس کا مذہب رہبانیت تھا. اور یہ جب آیا ہے مسجد نبوی میں تو کس انداز میں آیا, اب سنیے فیصلہ خود بخود ہو جائے گا کہ یہ راہب کو بیٹے کیسے ملے. پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ راہب اسے کہتے ہیں کہ جو دنیا مافیا سے بے تعلق ہو جائے اور مذہب رہبانیت کا قائد بن جائے, ترک لذات کرے, یعنی دنیاوی جو لذتیں ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. اس میں شادی بھی ایک لذت ہے, اس سے بھی محفوظ رکھنا ہوتا ہے, مگر یہ خیال رہے کہ اگر سارے راہب شادی نہ کریں تو ان کی نسل کیسے چلے گی؟ ساری نسل ختم ہو جائے گی.
توجہ رہے. تو ہوتا کیا تھا راہبوں کے خاندان میں؟ اس سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ راہب کو شادی نہیں کرتے تو بچے کہاں سے آئے؟ اس کا جواب سنیں. توجہ رہے کہ راہب یہ جو تھا اس کے 3 بھائی اور تھے. اس کے باپ کے یہاں 4 بچے تھے جس میں ایک راہب تھا، 3 اور تھے. مگر اس نے جو یہ بچہ تھا جس کا یہ واقعہ ہے، جب یہ بڑا ہوا اور یہ سارے حالات سامنے آئے ہیں تو اس کا پس منظر کیا ہے وہ سنیں. کہ اس کے باپ نے یہ طے کیا تھا بچپن سے ہی کہ اسے راہب بنائے گا. جیسے کوئی آپ کے یہاں یہ طے کر لے کہ ہم اپنے بیٹے کو عالم دین بنائیں گے، مذہبی علم سے آراستہ کریں گے. لیکن فرق ہے ہماری سوچ میں اور ان کی سوچ میں. توجہ ہے. وہاں کیا تھا؟ وہاں راہب اسے بنایا جاتا تھا کہ جو ہماری نسل میں سب سے زیادہ ذہین ہو، سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہو، جینیس ہو، جس کے آثار واقعات بتا رہے ہوں کہ یہ بہت ذہین بچہ ہے، اسے وہ منتخب کرتے تھے راہب بنانے کے لیے. اور ہمارے یہاں جو سب سے بیکار ہو پڑھنے میں، جس کا دل نہ لگتا ہو کتابوں میں، جو کسی لائق نہ ہو، اسے مولانا بنا دو. یہی ہے سچائی یا نہیں؟ بتائیے کہ ہم اسے مولانا بناتے ہیں جو ہماری نسل میں بیکار سے بیکار ہوتا ہے. ان کا دل نہیں لگ رہا ہے پڑھنے میں، کیا کریں؟ تو مدرسے میں بھیج دیجئے. جس کا دل نہیں لگ رہا ہے مدرسے میں بھیج دیجئے. تو جیسا آپ بوئیں گے فصل بھی ویسے ہی تیار ہوگی. یہ خیال رہے. جب ایسے لوگوں کو بھیجیے گا جو کند ذہن ہیں، جن کا کتابیں پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے، انہیں مذہبی رہنما بنائیے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ جب وہ مذہبی رہنما بن کے آئیں گے پھر مال امام کھائیں گے، کوئی روک نہ پائے گا انہیں. سمجھے؟ حرام کاریاں کریں گے، کوئی روک نہ پائے گا انہیں، کیونکہ علم دین کا سہارا بھی ہے اور جو کمیاں ہیں وہ سب تو آپ کے سامنے ہیں. لیکن اب سوچ بدلی ہے. اب ہم انہیں بھیج رہے ہیں علم دین کے لیے جو ذہین ہیں، جو ذکی ہیں، جو فہیم ہیں، جن کے اندر ذکاوت و ذہانت کا مادہ پایا جاتا ہے. تو اس لیے اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے چیزیں بھی پھر سامنے آ رہی ہیں. ہمارے سامنے ایک اہل علم کا بڑا طبقہ آیا ابھر کر انقلاب اسلامی کے بعد سے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور محسوس بھی ہو رہے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں علم والے کو، ذہانت والے کو منتخب کرتے تھے. منتخب کر لیا گیا اور جب منتخب کیا اب اس بچے نے بغاوت کر دی اپنے باپ کے خلاف. توجہ رہے. مثلا آپ یہ طے کریں کہ ہمیں اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا ہے. بیٹے نے کہا نہیں مجھے انجینئر نہیں بننا، ڈاکٹر بننا ہے. اب گھر میں تصادم شروع ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا باپ اور بیٹے کے درمیان. جو ذہین باپ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ بیٹے کے ٹیلنٹ کو دیکھ کر، اس کی ذہانت کو دیکھ کر اسی طرف رخ موڑ دیتے ہیں جس طرف وہ جانا چاہتا ہے. کیونکہ ضد کرنے سے ذہانت بکھر جاتی ہے، ذکاوت منتشر ہو جاتی ہے، پھر وہ رزلٹ نہیں آتا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. توجہ رہے. تو ہمیشہ اچھے استاد بھی، اچھے والدین بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے، بچہ کیا چاہ رہا ہے، اس فیلڈ میں لاتے ہیں اس کو، تاکہ جس طرف وہ جانا چاہتا ہے پھر وہ دوہری محنت کرتا ہے جس سے نتیجہ اچھا آتا ہے. لیکن اب یہاں کیا ہوا کہ اس کے باپ نے کہا کہ ہم تمہیں راہب بنائیں گے اور بیٹے نے انکار کر دیا، مجھے نہیں بننا. باپ ناراض ہو گیا. آخر کار اس نے رہبانیت اختیار نہیں کی اور اس نے شادی کر لی. شادی ہوئی، اولاد نہیں ہوئی. برسوں گزر گئے، اولاد ہی نہیں ہوئی. اب لوگوں نے اسے تانے دیے کہ تم نے اپنے باپ کا دل دکھایا تھا، اس لیے تمہیں اولاد نہیں ملی، تم اولاد کی نعمت سے محروم ہو. اچھا، جو دنیاوی اعتبار سے ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کثیر المطالعہ بن جاتے ہیں، کتابوں کا سہارا لیتے ہیں اور انہیں کتابوں سے تسکین ملتی ہے. تو اس کو بھی آسمانی کتابوں کے پڑھنے کا شوق تھا بہت زیادہ، کیونکہ سماج سے کٹا ہوا تھا. باہر آتا تھا لوگ تانے دیتے تھے کہ تم راہب نہیں بنے، تم نے اپنے باپ کا دل دکھایا، تم نے ماں کا دل دکھایا، تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا. لیکن کتابیں اسے تانا نہیں دیتی تھیں،
تو وہ کتابوں میں جا کے پناہ لیتا تھا۔ توجہ فرمائیے گا۔ تو اس طرح سے اب یہ آسمانی کتابوں کو پڑھ رہا تھا، اس نے آسمانی کتاب میں پڑھا کہ آخری زمانے میں پیغمبر آئے گا اور وہ عالم الغیب ہوگا، اس کے پاس غیب کی باتوں کا علم ہوگا، اسے یہ بھی معلوم ہوگا، اسے وہ بھی معلوم ہوگا، سب ڈیٹیل تفصیل اس کتاب میں، آسمانی کتاب میں پڑھی اس نے۔ اور اب پڑھنے کے بعد سے وہ انتظار کرنے لگا کہ وہ آسمانی باتوں کا جاننے والا کب آئے گا جو عالم الغیب ہوگا۔ اچانک کسی نے خبر دی اسے کہ وہ نبی ظاہر ہو چکا ہے مکہ معظمہ میں اور وہ مدینہ منورہ آ چکا ہے۔ پر جیسے اسے پتہ لگا کہ وہ مدینہ منورہ آ چکا ہے تو یہ مدینہ پہنچا۔ توجہ، اب تمہید ختم، اب اصل واقعہ، اور یہ یہاں سے آپ کو سننے سے زیادہ میری طرف دیکھنا ہے، یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات، کیونکہ راہب کا واقعہ آپ نے ہزاروں بار سنا ہوگا مگر اس طرح سے نہیں سنا ہوگا جیسے میں سنا رہا ہوں، انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ہر بات کا میرے پاس ریفرنس ہوتا ہے۔ میں یہ بھی اس ممبر سے عرض کر دوں کہ میں یہاں 10 دن تک جو بھی پڑھوں گا، کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث، ہر روایت کا اپنے ہر جملے کا ذمہ دار ہوں۔ جس کو ریفرنس چاہیے، جس کو حوالہ چاہیے، وہ مجلس کے بعد مجھ سے ملے، مجھ سے حوالے لے، مجھ سے ریفرنس لے۔ میں ریفرنس دوں گا، میں حوالہ دوں گا، اور اس ممبر سے جو بات کروں گا وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ توجہ چاہتا ہوں۔ تو راہب آسمانی کتابوں کا علم رکھتا ہے، مدینہ منور آ گیا۔ اب یہاں سے واقعہ شروع ہو رہا ہے، پوری توجہ۔ جیسے مدینہ آیا تو مسجد نبوی کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ سامنے، وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ میں نے سنا ہے اللہ کا کوئی نبی یہاں آیا ہے؟ کسی شخص نے کہا ہاں اللہ کے نبی تشریف لا چکے ہیں، وہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے اصحاب کے ساتھ۔ یہ آیا وہاں اور آنے کے بعد کہتا ہے اللہ کے نبی آپ پر ہمارا سلام۔ نبی کریم نے کہا تم پر بھی میرا سلام، آؤ بیٹھو۔ کہیں دور سے آئے ہو، پردیسی معلوم ہوتے ہو، مسافر معلوم ہوتے ہو۔ کہنے لگا جی میں مسافر ہوں اور میں بالا مکہ سے آیا ہوں۔ توجہ رہے، کہا اچھا خیر تو ہے، کس لیے آئے ہو؟ کہ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ خیال رکھیے گا، نہ یہ اسلام قبول کرنے آیا ہے، نہ یہاں بیٹے مانگنے آیا ہے، بلکہ کچھ سوالات لے کر آیا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ سوال کرنے تھے۔ میں نے آسمانی کتاب میں پڑھا ہے کہ جو آخری زمانے میں نبی آئے گا وہ عالم الغیب ہوگا۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں کہ ہاں تم نے صحیح پڑھا ہے، بولو کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ اس نے ایک کے بعد ایک کئی سوالات کیے اور نبی کریم نے چشم زدن میں ہر سوال کا جواب دیا۔ جب اس کے سارے سوال ختم ہو گئے تو وہ اٹھا اور کہنے لگا یقیناً آپ اللہ کے نبی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں۔ توجہ، آپ اللہ کے نبی ہیں اور عالم الغیب بھی ہیں۔ یہ کہہ کر 2 قدم چلا اور پھر رک گیا۔ کہنے لگا کہ اگر اجازت دیں تو ایک ذاتی سوال بھی آپ سے کر لوں۔ خیال رہے لفظوں پر، ذاتی سوال بھی کر لوں۔ بیٹے نہیں مانگ رہا ہے، اولاد نہیں مانگ رہا ہے، سوال کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم ذاتی سوال بھی کر سکتے ہو۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میری شادی ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، میرے بچے نہیں پیدا ہوئے، کیا میں یہ جان سکتا ہوں کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ جملوں پہ توجہ کیجئے گا، میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ مانگ نہیں رہا کہ مجھے بیٹے عطا کر دیجئے، بہت توجہ، سوال کر رہا ہے کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں؟ نبی کریم نے اب تک اس کے ہر سوال کا جواب فوراً دیا، ادھر سوال ادھر جواب، لیکن اس سوال کا جواب فوراً نہیں دیا۔ اس سوال میں ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد خدا بھی کہتا ہے میری طرف دیکھیے گا آخری آدمی تک، کہ نبی کریم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد اشاروں سے، جیسے کوئی انسان جب کتاب پڑھتا ہے اور اس کے اوراق کو پلٹتا ہے، اشارے کرتا ہے، ویسے اشارے کر رہے ہیں، بار بار کوئی ورق پلٹ رہے ہیں۔
ایک جگہ پہ جا کے ٹھہر گئی نگاہ اور کہنے لگے راہب تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. توجہ، راہب تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. یہ کہہ کر راہب کی طرف دیکھا، راہب ہماری قسمت میں اولاد نہیں ہے. وہ گھبرا گیا کیونکہ جانتا تھا صادق القول ہیں، عالم الغیب ہیں. اگر انہی نے یہ کہا کہ اولاد نہیں ہے تو پھر نہیں ہے. توجہ، کہنے لگا میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. جیسے ہم اپنے سوال کو دہراتے ہیں نا استفہامیہ انداز میں، جب کوئی ایسی چیز معلوم ہوتی جو خلاف توقع ہو، یعنی ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. امید کو دنیا قائم ہے کہ شاید اب نہیں تب نہیں، اور آگے چل کے کبھی نہ کبھی بچہ ہو ہی جائے گا. لیکن وہ ساری امیدیں منقطع ہو گئی جب نبی کریم نے کہا کہ نہیں تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. پھر نبی کریم نے جب اس نے دوبارہ سوال کیا واقعاً میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. نبی نے پھر ویسے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ اورات کو الٹا، پھر ایک مرحلے پہ جا کے ٹھہر گئے، پھر کہنے لگے کہ تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اس نے نم آنکھوں کے ساتھ آخری بار اپنا سوال دہرایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. نبی کریم نے پھر دیکھا ویسے، پھر اورات کو الٹا، پھر اورات کو الٹنے کے بعد ایک خاص مرحلے پر آ کر نگاہیں ٹھہر گئی. پھر کہا کہ نہیں تمہاری قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب یہ رونے لگا. نبی کیا کر رہے تھے؟ سورہ رعد، قرآن مجید کا 13واں سورہ، 13ویں سورہ کی 30ویں آیت. پروردگار نے ارشاد فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. جو کچھ بھی روئے زمین پر قیامت تک رونما ہونے والا ہے وہ سب کچھ ہم نے لوح محفوظ پر لکھ دیا ہے. تو نبی کریم اس لوح محفوظ پر دیکھ کے اس کی قسمت کا حال بتا رہے تھے کہ اس کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے. وہاں نہیں تھا تو نہیں. توجہ رہے. اب یہ روتا ہوا مسجد سے باہر نکلا. صحن مسجد میں امام حسین اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے. حسین چھوٹے سے ہیں، بچپنا ہے ابھی. مسجد میں اپنے دوستوں کے ساتھ حسین کھیل رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک انسان تھا جو میرے نانا کے پاس جب آیا تھا خوش تھا، مسکراتا ہوا آیا تھا، تجسس تھا اس کی نگاہوں میں، کچھ سیکھنے کا جذبہ تھا اس کی نگاہوں میں. لیکن اب جب وہ واپس جا رہا ہے تو روتا ہوا جا رہا ہے. اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حسین نے جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے دوڑتے ہوئے آئے، اپنے کھیل کو فراموش کر دیا. بچوں کو کہا ٹھہرو ذرا میں جانے والے سے مل کے آتا ہوں. آئے، روکا کہ راہب تم رو کیوں رہے ہو؟ میرے نانا نے تمہیں ایسا کیا کہا جو تمہارا اتنا دل دکھ گیا کہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ عزیزوں سمجھیں حسین کون ہے. حسین اس شخصیت کا نام ہے جو غیر کی آنکھوں میں بھی آنسو نہیں دیکھ سکتا. اپنوں کا تو مقام کیا ہے، اپنوں کا درجہ کیا، اور غیر کی آنکھوں میں آنسو نہ برداشت کر سکے. دامن پکڑ کے کہا کہ بتاؤ مجھے میرے نانا نے کیا ایسا کہا جو تم روتے ہوئے یہاں سے جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں آپ کے نانا نے کچھ ایسا نہیں کہا ہے. میں نے سوال کیا تھا انہوں نے جواب دیا. سوال کیا تھا؟ کہ سوال یہ تھا کہ میری قسمت میں اولاد ہے یا نہیں. میرے نانا نے کیا کہا؟ آپ کے نانا نے لوح محفوظ پر دیکھ کر بتا دیا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے. بس اسی لیے رو رہے ہو. توجہ چاہتا ہوں آپ دیکھیں امامت کا حقیقی تصور کیا ہوتا ہے. ابھی بچپنا ہے امام کا. آئے پکڑ کر راہب کو نانا کے پاس لائے اور کہا نانا یہ راہب آپ کے دربار سے روتا ہوا جا رہا ہے. مجھے یہ قبول نہیں کہ کوئی آپ کی بارگاہ میں آئے اور یہاں سے روتا ہوا جائے. نانا اس نے کیا کہا تھا؟ کہا حسین اس نے سوال کیا تھا کہ اس کی قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے. تو نانا آپ نے کیا کہا؟ میں نے لوح محفوظ دیکھ کر بتا دیا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. بہت توجہ زیدان محترم. بس جیسے میرے نبی نے کہا میں نے لوح محفوظ دیکھ کر بتا دیا کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، امام حسین نے پھر اپنے نانا کے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا.
پھر اوراق کو الٹا اور اوراق الٹ کر ایک خاص مقام پر ٹھہر گئے، انگلی کے اشارے سے اس طرح سے کچھ کیا جیسے کوئی شخص لکھی ہوئی عبارت کو کاٹتا ہے اور پھر کاٹ کر کوئی نئی عبارت لکھتا ہے۔ توجہ چاہیے۔ اور اس کے بعد کہا نانا میں نے راہب کو ایک بیٹا عطا کیا، پھر دوبارہ اسی انداز میں پھر کچھ کاٹا، پھر لکھا، 2 بیٹے عطا کیے، پھر تیسری بار اسی انداز میں کچھ کاٹا، کچھ لکھا، میں نے 3 بیٹے عطا کیے، اسی طرح 7 بیٹے عطا کیے۔ جب 7 بیٹے عطا کر چکے تو عزیزان محترم لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، نانا نے بیٹے نہیں دیے، نواسے نے کیسے دے دیے؟ نانا سے مانگے نہیں تھے۔ بھئی توجہ، نانا کے علم کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، اپنے سوال لے کر آیا تھا، نانا نے اپنے علم کا اظہار کیا، اس کے سوالوں کا جواب دے کر حسین نے بیٹے عطا کر کے اپنے اقتدار کا اظہار کیا۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ نواسے نے اپنے اقتدار کا اظہار کیا، اپنی پاور، اپنی طاقت، اپنی قوت کا اظہار، کہ ہم چھوٹے ہیں، بچے ہیں، تب بھی جان لو کہ ہمارا اقتدار کیا ہے، ہمارا اختیار کیا ہے۔ نانا نے علم کا اظہار کیا، نواسے نے اقتدار کا اظہار کیا۔ قرآن کی آیت نے کیا کہا تھا؟ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ہم نے جو کچھ بھی اس روئے زمین پر رونما ہونے والا قیامت تک وہ سب کچھ لکھ دیا ہے، مگر ہم قادر مطلق ہیں، ہم لکھے ہوئے کے محتاج نہیں ہیں، ہم لکھے ہوئے کے محتاج نہیں ہیں، ہم قادر مطلق ہیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم قادر مطلق ہیں، ہم لکھے ہوئے کے محتاج نہیں ہیں کہ جو لکھ دیا سو لکھ دیا، اب اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس میں تغیر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ پروردگار نے کہا ہم جسے چاہیں اپنی مشیت سے بدل دیتے ہیں، ہم نے سب کچھ لکھ دیا ہے، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوتی، مگر یہ کہ اگر ہماری مشیت چاہے تو اسے بدل سکتی ہے، مشیت تبدیل کر سکتی ہے۔ امام حسین نے فرمایا نحنو مشیت اللہ، ہم اہل بیت اللہ کی مشیت ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ تو ہم اللہ کی مشیت ہیں، ہم جسے چاہے عطا کرتے ہیں۔ اور میں نے کل عرض کیا تھا کہ فطرس وہ تھا جو نبیوں کو شفا دیتا تھا، جب محتاج شفا ہوا تو در حسین پر آیا۔ غیر مسلم افراد کے واقعات میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیے کہ کس طرح سے امام نے انہیں اولاد کی دولت سے مالا مال کیا، جن کے بچے نہیں زندہ رہتے تھے کیسے بچے زندہ رہنے لگے۔ اور آج راہب کے بارے میں بتایا کہ راہب کو کس طرح سے امام نے بیٹے عطا کیے۔ اور میں عرض کر دوں کہ وہ لوگ جو امام کی عظمتوں کے در پردہ منکر ہیں، اعلانیہ انکار نہیں کر پاتے، ان کے کام بھی بغیر امام کے نہیں چلتے۔ میں توجہ چاہتا ہوں کہ اس مقام پہ لا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے یہاں بھی بغیر یہاں آئے چارہ نہیں ہے، وہ بھی مجبور ہیں، تاریخ کہتی ہے۔ اور اب یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ میں ہر واقعے کے ساتھ قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت لے کے چلتا ہوں تاکہ بات کو سند مل جائے۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہ وہ واقعہ ہے جس سے ہمارے اہل سنت والجماعت کی ہزاروں کتابوں میں لکھا گیا، ایک دو نہیں، ہزاروں کتابوں میں۔ اور یہ کوئی خطابت نہیں ہے، ہزار کا مطلب ہزار، کہ واقعہ میں ہزاروں کتابوں میں، اگر ایک دو کتابوں میں ہوتا تو میں نام بتاتا، لیکن جو واقعہ ہزاروں کتابوں میں ہے اس کے لیے کیا نام بتاؤں کتاب کا؟
اور مختصراً یوں سمجھ لیجئے کہ جتنے بھی منظوم شہادت نامے لکھے گئے ہمارے اہل سنت والجماعت کے یہاں میرے اگر کچھ سنی بھائی موجود ہوں گے تو وہ اس کی تائید بھی کریں گے، اور موجود نہیں ہوں گے تو مجلس بعد میں چینل پہ دیکھیں گے تو وہ اس کی تائید کریں گے کہ شہادت نامے محرم میں پڑھنے کا رواج ہے۔ ہمارے یہاں اہل سنت والجماعت کے یہاں جیسے مجلس سے ہم لوگ کرتے ہیں وہ شہادت نامے پڑھتے ہیں، منظوم شہادت نامے ہوتے ہیں، اس میں واقعات کربلا کو نظم کیا جاتا ہے، اہل بیت کے فضائل نظم کیے جاتے ہیں اور انہیں وہ شہادت نامہ کہتے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، تو ہزار شہادت نامے بھرے پڑے ہیں اس واقعے سے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ توجہ، اس در کی عظمت کو سمجھیں کہ جس فرش پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی آج جو ہم نے سلسلہ یہ شروع کیا ہے کل سے اور 10 دن تک یہاں علم کی خیرات تقسیم کی جائے گی، یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا، کہ علم رزق جو تقسیم ہو رہا ہے پوری دنیا میں، صرف خالی صفدر منزل کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا بھر میں جہاں جہاں اللہ خانے سجے ہوئے ہیں، جہاں جہاں علماء و ذاکرین خطاب کر رہے ہیں، یہ کس کا صدقہ ہے؟ سب حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ علم کی خیرات تقسیم کی جا رہی ہے۔ تو راوی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب، مدینے کا بازار، اور چند افراد کھڑے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیا ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، توجہ رہے۔ عبداللہ ابن عمر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے ہم کون ہیں؟ ہم عرب کے اشرف ترین خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ مدینے کے کچھ نوجوانوں کو لیے ہوئے اپنے فضائل بیان کر رہا ہے عبداللہ ابن عمر کہ میں اشرف ترین خاندان سے ہوں اور میرا باپ خلیفۃ المسلمین ہے فی الوقت، موجودہ وقت میں میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، اور ہماری عظمتیں کیا اور ہماری فضیلتیں کیا زمانہ بیان کر سکے گا۔ یہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں لکھ رہی ہیں کہ ادھر سے امام حسین کا گزر ہوا، جہاں عبداللہ کھڑا ہوا یہ فضائل و مناقب بیان کر رہا تھا۔ امام حسین نے کہا عبداللہ کیا کہہ رہے ہو تمہارے خاندان کی عظمتیں فضیلتیں، تم اشرف ترین لوگوں میں ہو، تو سنو تم غلام ہو اور تمہاری تاریخ عربوں کے غلاموں سے جا کے ملتی ہے۔ تو کیا کہا جو تم نے سنا کہ تم غلام ہو اور تمہارے باپ بھی غلام ہیں، یہ مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، یہ شہادت ناموں کی کتابوں کے جملے ہیں۔ توجہ رہے، اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے جملے ہیں جو انہوں نے لکھے۔ امام حسین نے جواب دیا، عبداللہ کو غصہ آیا، دوڑے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئے، بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کہا بابا مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، تو راوی کہتا ہے کہ خلیفہ وقت خلیفہ ثانی اپنے کچھ امور مملکت میں مصروف تھے، مالیات کے شعبے کے ذمہ دار سامنے بیٹھے ہوئے حساب کتاب دے رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ مالیات کا شعبہ ویسے بھی نازک ہوتا ہے، توجہ ہے نا، اور وہ شخصیت اور وہ شعبہ اور اس وقت بیٹے کا آنا، انہوں نے کوئی توجہ نہیں دی بیٹے پر۔ بیٹے نے دوبارہ کہا بابا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، کہ ٹھہرو ابھی بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر اپنا جو وہاں وزیر مالیات کے گفتگو شروع کر۔ تیسری بار میں بیٹے کو غصہ آ گیا، جلالی باپ کا بیٹا تھا، غصہ آ گیا، کہنے لگا بابا آپ میری بات ہی نہیں سنتے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو باپ نے کہا بیٹا بولو کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات ہے بتاؤ، کیا مسئلہ ہے، توجہ چاہتا ہوں۔ تو کہنے لگا بابا آپ کو معلوم ہے حسین ابن علی نے ہمیں غلام کہا ہے۔ تو انہی نے کوئی اس کا نوٹس نہیں لیا، کہ ٹھیک ہے آؤ کوئی بات نہیں، توجہ چاہے کرتے کیا، تو کوئی بات نہیں۔ تو بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کو بھی غلام کہا ہے۔ انہوں نے اس کا بھی کوئی نوٹس نہیں لیا، ٹھیک ہے چلو ہمیں بھی کہا ہو، توجہ چاہتا ہوں۔ پھر بیٹے نے باپ کو جوش دلایا، بابا پورے خاندان کو غلام کہا ہے، توجہ۔ اب باپ نے دیکھا کہ بیٹا بڑا جلال ہے اور غصے کا عالم ہے، تو کہا اچھا ایک کام کریے آپ جائیے
وزیر مالیہ سے کہا کاغذ و قلم دیجیے ذرا. انہیں نے کاغذ و قلم دیا اور کہا جاؤ اس پر لکھا لاؤ حسین ابن علی سے کہ ہم غلام ہیں. توجہ چاہتا ہوں, لکھا لاؤ کہ ہم غلام ہیں. اب بیٹے نے سمجھا کہ عدالت کے ضابطے قوانین یہ ہوتے ہیں کہ اگر تعزیر دینا ہے, کسی کو سزا دینا ہے, تو پہلے اس کے لیے کوئی نہ کوئی دلیل چاہیے, جواز چاہیے. تو یہ تحریر جو ہے جواز بن جائے گی. زبانی کہا ہے انہوں نے, کوئی ثبوت تو ہے نہیں, کوئی پروف تو ہے نہیں, تو وہ لکھا ہوا ثبوت بن جائے گا, پروف بن جائے گا. اب یہ کاغذ و قلم لے کر حسین کو مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں اپنے تمام سننے والوں کی, مدینے کی گلیاں, عبداللہ ابن عمر حسین کو تلاش کر رہے ہیں, کہیں حسین نظر نہیں آئے. درمیان میں ایک شخص ملا, کہ یہ بتاؤ کیا تم نے حسین ابن علی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا ہاں ابھی دیکھا ہے میں نے. تو کہاں دیکھا ہے؟ تو وہ روضہ رسول پر بیٹھے ہوئے تلاوت قرآن کر رہے ہیں. توجہ, روضہ رسول پر تلاوت قرآن کر رہے ہیں. یہ دوڑا ہوا روضہ رسول پر آیا. روضہ رسول پر جب سے آیا تو دیکھا امام حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں. قرآن کی تلاوت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا. جب امام نے قرآن ختم کیا, تلاوت ختم کی, تو یہ آیا اور کہنے لگا کہ حسین آپ نے ہمیں غلام کہا تھا. امام نے کہا ہاں کہا تھا. یہ لیجیے کاغذ اور قلم, کہاں سے لائے ہو؟ میرے بابا نے دیا ہے, اس لیے لکھ دیجیے جو آپ نے کہا ہے. توجہ چاہتا ہوں, امام حسین نے کاغذ اور قلم لیا اور قبر رسول سے خطاب کر کے کہا نانا میں بھی آپ کا نواسا ہوں, لوگوں نے آپ کو مانگے سے کاغذ اور قلم نہیں دیا تھا, میں نے آپ کے روزے پہ انہی سے کاغذ بھی منگایا, قلم بھی منگایا. صلوات پڑھ دے بابا. نانا اسی دربار سے, اسی سرکار سے کاغذ بھی آیا ہے, قلم بھی آیا ہے. حسین ابن علی نے جو لکھنا تھا لکھ دیا, لے کر دربار میں پہنچا باپ کے پاس. توجہ چاہتا ہوں, اور جیسے بیٹا باپ کے پاس پہنچا, باپ نے اس لکھے ہوئے کو لیا, آنکھوں سے لگایا اور بوسہ دیا. اور بوسہ دینے کے بعد کہا ہے میرے مصاحبین ہیں, میرے وزراء, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو یہ میری قبر میں رکھ دینا. یہ حسین کی تحریر ہے اور حسین کی تحریر پروان ہے, نجات ہے. بھئی توجہ چاہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ کسی کا بھی حسین کے بغیر گزارا نہیں ہے. علامہ حافظ صابر اکبر آبادی کراچی کے بہت ممتاز شاعر, انہی نے خلیفہ ثانی کے اس عمل کو اپنے 4 مصروں میں پیش کیا. اگر جاگ رہے ہوں, بیدار ہوں, تو آپ کی نظر کروں. توجہ چاہتا ہوں, تائید خدا وندے عہد مانگتے ہیں. فاروق اعظم کون کہہ رہا ہے؟ علامہ حافظ عارف اکبر آبادی, اہل سنت کے بہت بلند پایا شاعر, لکھتے تائید خدا وندے عہد مانگتے ہیں, شبیر کے بچپن سے مدد مانگتے ہیں, پایا ہے امامت کو جو مائل بکرام, فاروق غلامی کی سند مانگتے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. عزیزان محترم, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں گفتگو کو آگے لے جا سکوں. گفتگو یہی روک رہا ہوں, لیکن گفتگو یہ یہاں رکے گی نہیں. انشاءاللہ کل یہیں سے گفتگو جہاں میں نے چھوڑی ہے, گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بغیر, صلوات پڑھیں محمد والے, یہ وہ ہیں کہ جن کے بغیر نہ ہمارا گزارا ہے نہ تمہارا گزارا. سب کو ان کی ضرورت ہے, اور صرف ہمیں اور تمہیں نہیں بلکہ اولیاء اور انبیاء کو بھی ضرورت ہے. یہ وہ شخصیت ہیں جن کا نام ہے حسین ابن علی, کہ جن کے بغیر اولیاء اور انبیاء کا بھی گزارا نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ خاص طبقے سے تعلق رکھنے والے
محدود عقیدت اور عقیدے میں زندگی گزارنے والے لوگوں کی جملہ بار گزر رہا ہو کہ ان کے بغیر انبیاء اور اولیاء کا بھی گزارا نہیں ہے، میں انشاءاللہ کل ثابت کروں گا کہ گزارا نہیں ہے ان کے بغیر انبیاء کا بھی۔ انبیاء کے مسئلے بھی ان کے بغیر حل نہیں ہوتے۔ میں کل قرآن کی آیتیں بھی سناؤں گا اور تاریخ کی معتبر روایتیں بھی سناؤں گا کہ اس دروازے پہ آئے بغیر کسی کا بھی گزارا نہیں ہے۔ کتنی بھی بڑی شخصیت ہو، سب کو اسی دروازے پہ آنا ہے جس دروازے پر آپ آئے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جس دروازے سے مسلسل علم کی خیرات بڑھ رہی ہے، اور یہ اتحاد کا مرکز بھی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی مراکز پائے جاتے ہیں اس میں سب سے بڑا اگر اتحاد کا کوئی مرکز ہے، یہ مرزا شفیق کی ریسرچ نہیں ہے، اہل حنود کا ایک بہت بڑا رائٹر، ہمارے ہندی اتہاس کا بہت بڑا اتہاس کا، پوری دنیا میں جس کا شہرہ ہے، جس کا نام ہے، اور ساری دنیا جس کا تاریخ کے حوالے سے لوہا مانتی ہے۔ میں کل اس کی ریسرچ بھی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ کیا کہتا ہے امام حسین کے بارے میں، اور وہ صرف اپنی آئیڈیالوجی، اپنا نظریہ پیش نہیں کرتا، بلکہ پوری دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں ہر مذہب پہ پہلے ریسرچ کرتا ہے، ریسرچ کرنے کے بعد پھر اس دروازے پہ آتا ہے، پھر یہاں ریسرچ کرتا ہے، پھر جو وہ نتیجہ پیش کرتا ہے انشاءاللہ وہ میں کل آپ کو سناؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ کتنے عظیم بادشاہ کے دربار میں آپ آئے۔ یہ وہ عظیم الشان بادشاہ ہے کہ جب دیار غیر میں جاتے ہیں تو یہ سجدہ بھی اس وقت تک اس زمین پر نہیں کرتے جب تک اسے خرید نہ لیں۔ عزاداران مظلوم کربلا، آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کس طرف ہے؟ آج محرم کی 2 تاریخ ہے، قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ امام نے کربلا پہنچ کر پہلے وہ زمین خریدی ہے، اس کے بعد وہاں اپنے خیمے لگائے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ جب قافلہ کربلا کی سرزمین پر پہنچ رہا ہے تو جناب زینب کہتی ہیں کہ سیاہ آندھیاں نظر آنے لگی، چادریں سروں پر ٹھہر نہیں رہی ہیں، خاک کربلا اڑ رہی ہے، اور ایک مقام ایسا آیا کہ جب امام کا گھوڑا ٹھہر گیا، ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھتا، امام کہتے ہیں میرے اسب باوفا چلو بس تھوڑا سا سفر اور باقی ہے، اب یہاں آ کر ٹھہر کیوں گئے ہو؟ مگر ذوالجناح ہے کہ قدم آگے نہیں بڑھتا۔ امام نے گھوڑے کو تبدیل کر دیا، دوسرا گھوڑا لیا، آگے نہیں بڑھا، تیسرا گھوڑا لیا، پھر سوار ہوئے، پھر آگے نہیں بڑھا، چوتھا گھوڑا لیا، پھر مہمیز کیا، پھر آگے نہیں بڑھا۔ روایت میں کہ 7 گھوڑے امام نے تبدیل کیے مگر کوئی گھوڑا بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ جب آگے نہیں بڑھا تو کہا عباس، علی اکبر، یہاں پاس میں کوئی بستی ہو، لوگ ہوں تو انہیں بلا کے لائیے، ذرا پتہ کریں یہ کون سی سرزمین ہے، ہم کہاں پر پہنچ گئے ہیں، ہم کہاں آ گئے ہیں۔ راوی کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو بلا کر حضرت عباس لائے، اور وہ بنی اسد کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے۔ امام حسین نے فرمایا ہے لوگوں یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر ہمارا قافلہ آ گیا ہے؟ کسی نے کہا یقال لہا غازریہ، کا آقا اس جگہ کو غازریہ کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا غازریہ کہا جاتا ہے، کیا کوئی اور نام بھی ہے اس جگہ کا؟ تو اس بوڑھے آدمی نے کہا یقال لہا نینوا، آقا اسے نینوا بھی کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا کیا کوئی اور نام بھی ہے اس جگہ کا؟ یقال لہا شط نینوا، کہ اس کو شط نینوا بھی کہا جاتا ہے۔ امام نے کہا نہیں، کوئی اور نام بھی ہوگا اس جگہ کا، کوئی اور نام بھی ہے۔ تو ایک دوسرا بوڑھا آیا، کہنے لگا ہاں آقا اس کا ایک نام اور ہے، یقال لہا کربلا، اے مولا اسے کربلا کہا جاتا ہے۔ اس زمین پر جب کوئی نبی کا بیٹا آتا ہے، نبی کا نواسا آتا ہے، کوئی ولی اللہ کا آتا ہے تو اس زمین سے محفوظ نہیں جاتا، وہ ہمیشہ گریہ کرتا ہوا جاتا ہے۔ امام نے کہا بس یہی کربلا ہے، عباس خیمے نصب کر دو، علی اکبر بیویوں کو محملوں سے اتار دو، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، سرزمین کربلا پر
یہ قافلہ آ گیا، خیمے نصب ہونے لگے۔ امام نے کہا پاس جاؤ ذرا پتہ کرو یہ زمین کس کی ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں۔ بنی اسد کے کچھ بزرگ آئے، ان میں سے ایک نے کہا آقا یہ زمین میری ہے۔ امام نے 80,000 درہم دیے اور وہ زمین خریدی۔ زمین خریدنے کے بعد کہا کہ اے بنی اسد کے لوگوں یہ زمین ہم نے خرید لی، ہم نے قیمت تمہیں دے دی، تم نے بیع نامہ ہمیں دے دیا، لیکن میں پھر یہ بیع نامہ آپ کو واپس کر رہا ہوں۔ میری 3 وصیتیں یاد رکھنا، بس اور کچھ نہ کرنا۔ ایک تو یہ ہماری شہادت کے بعد جب یہاں ہمارے شیعہ آئیں تو انہیں ہمارا سلام کہنا، اور 3 دن تک انہیں اپنے گھر میں مہمان رکھنا، اور ہماری قبروں کے پاس کھیتیاں نہ کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا امام وصیت کر رہے ہیں، آخری جملے، مجلس تمام ہو گئی، 2 محرم ہے، قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے۔ امام نے کہا ہے بنی اسد کے لوگوں مجھے تم سے کچھ وصیت کرنا ہے۔ بنی اسد کے لوگ آئے، امام نے فرمایا دیکھو جب ہمیں 10 محرم کے بعد شہید کر دیا جائے تو یزید کی فوجیں اپنے کشتہائے نجس کو دفن کر دیں گی، ہمارے لاشیں بے کفن پڑے ہوں گے، ہمیں کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا، ہم پہ رحم کر کے ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم سید الشہداء کے۔ روایت کی جملے ہیں جب امام نے وصیت کر دی تو ان سے کہا جاؤ اب تم جا سکتے ہو۔ بنی اسد کے بزرگ جانے لگے کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو، مجھے ان سے بھی ایک وصیت کرنا ہے۔ اب عورتیں آئیں، میری ماں بہنیں سنیں، پروردگار آپ کے پردے کی حفاظت فرمائے، آپ کی نیک مرادوں کو پورا فرمائے۔ اب آپ دیکھیں امام کتنے مظلوم ہیں۔ امام کہتے ہیں اے بیویوں، اے بنی اسد کے خاندان سے تعلق رکھنے والی خواتین، میری تم سے ایک وصیت ہے، اگر تمہارے مرد یزید کے خوف سے ہمارے لاشیں دفن نہ کر سکیں تو تم کسی بہانے سے آنا اور ہمیں دفن کر دینا۔ عزاداران مظلوم کربلا بیویاں بھی جانے لگی۔ اس کے بعد کہا اپنے بچوں کو بھیج دو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، جیسے ہی بچے آئے تو بچوں سے امام نے فرمایا کہ اے بچوں، اے بنی اسد کے بچوں سنو، میں تمہارے جیسے بچوں کا باپ ہوں، میں سکینہ کا باپ ہوں، میں علی اصغر کا باپ ہوں۔ اے بچوں اگر تمہارے ماں باپ یزید کے خوف سے ہمیں دفن کرنے کے لیے نہ آئے تو تم اپنی مٹھیوں میں خاک لینا اور ہمارے جسموں پہ لاگے ڈال دینا۔ اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا بنی اسد کا خاندان آج بھی اسی وجہ سے کربلا میں 10 محرم کو آتا ہے، ہاتھوں میں بیلچے لیے ہوئے، کفنیاں پہنے ہوئے، آواز دیتا ہے این این حسین، این این حسین، اے حسین کہاں ہے؟ ارے ہم آپ کو دفن کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تعاون بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. ما تنظر